الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر فرحت عباس آپ سے ہیلتھ کیئر کے حوالے سے مخاطب ہے۔ آج کا موضوع سیلاب کے حوالے سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں ان میں صحت کو جو مسائل درپیش ہیں، جو اس سیلاب کی وجہ سے بیماریوں کا پھیلاؤ ہوا چاہتا ہے، اس کا تدارک کیسے کرنا ہے، کس طرح رہن سہن اور کس طرح صحت مند زندگی گزارنی ہے، اس کے حوالے سے ہم مختصراً گفتگو کریں گے، جو آپ ہم مل بیٹھ کر جہاں جہاں بھی ہیں اپنی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ سیلاب کیسے آیا ہے، یہ ہارپ ٹیکنالوجی سے آیا ہے یا قدرتی آفات کی حوالے سے ہے۔ ہم تو سیلاب کے بعد کی ممکنہ تباہ کاریوں میں جو بیماریوں کا اٹھنا ہے اس کے تدارک کی بات کرتے ہیں۔ سیلاب بہت سارے خطے میں آیا ہے جس میں پانی چل بھی رہا ہے، پانی رک بھی رہا ہے، اور پانی پالوشن کے حوالے سے، آلودگی کے حوالے سے پینے کے قابل بھی نہیں رہا۔ تو یہ تینوں چیزیں ہماری جو خلقت ہے یا ہم ہیں اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ پانی پینے کا نہیں ہے، پانی آلودہ ہے، پانی وہ تمام چیزیں جو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پانی سے گزر کر ہم نے استعمال کرنی ہے، وہ آلودگی کے ساتھ بھی ہیں، گندگی کے ساتھ بھی ہیں، کٹی پھٹی چیزیں بھی ہیں، اور باقی جو حشرات و لاز ہیں ان سے بھی ملی جلی ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے وہ تمام بیماریاں جو پانی سے پھیل سکتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں، جس میں ٹائیفائڈ ہے، جس میں ملیریا ہے، جس میں ڈینگی ہے، جس میں کانگو ہے، جس میں آپ باقی جتنی گیسٹرو ڈائریا، کالرا، یہ جتنی بیماریاں آپ تصور کر سکتے ہیں ساری کی ساری ہو سکتی ہیں، کیونکہ پانی کے ٹھہراؤ سے ڈینگی ہوگا، پانی کے پھیلاؤ سے جتنی بیماریاں چلیں گی وہ بدن پر لگیں گی، پانی کے پھیلاؤ سے جو بیماری جہاں جہاں سے ہوگی وہ بھی چلے گی۔ تو کیا کیا بیماری ہوں گی؟ پیٹ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اسکن کی بیماریاں، جلدی امراض کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، آپ کے جسم پر خارش ہو سکتی ہے، آپ کے جسم پر ایسی بیماری بھی ہو سکتی ہے جس کو سوریاسس اور دوسری باتیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آلودگی سے لپٹا ہوا پانی جو آپ کو ملے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اس میں صفائی کا وہ معیار نہیں رہا، تو کھانے کی وجہ سے جو بیماریاں، گردے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، سانس کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو وہ بیماریاں ہیں جو ہم فزیکل طور پر برداشت کریں گے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے ہمارے ہاں دوست اب آپ پانی پارسل کر رہے ہیں، پانی پارسل کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ تو دیکھیں کہ پانی کی ٹرانسپورٹیشن میں کتنے مسائل ہیں۔ تو کیوں نہ ایسا سسٹم کر دیا جائے کہ جہاں ہم پانی دیکھیں وہ پینے کے قابل بنا لیا جائے۔ تو آج کل جدید ٹیکنالوجی میں ٹیبلٹس کلورین کی ملتی ہیں، وہ اگر شامل کر دیا جائے، 10 لیٹر پانی اس میں آپ ایک گولی 2 روپے کی ملتی ہے، 3 روپے کی ملتی ہے، وہ اگر آپ پانی کی بجائے ڈونیشن میں وہ گولیاں آپ بیچتے رہیں تو جس جگہ جائے گا ایک گھرانے کے لیے ایک گولی 2 روپے کی کافی ہے، تو آپ 100 گولیاں فی پیکٹ میں بھیج دیں تو وہ پورا گھرانہ 3 ماہ صاف ستھرا پانی پی سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایسی چیزیں بھیجیں وہاں جو جلانے کے لیے، مثلا ماچس، یہ ضروری ہے، مثلا چاول وہ کھانے پینے کے لیے ضروری ہے، مثلا ایسی اشیاء جن کی ٹرانسپورٹیشن میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی، کوئی فنگس نہیں ہو سکتا۔ ڈبل روٹی نہ بھیجیں، آپ ایسی چیزیں نہ بھیجیں، پکی پکائی روٹی نہ بھیجیں، اس میں فنگس ہو جائے گی، الٹا خراب ہو جائے گا۔ یہ تو احتیاطی تدابیر ہیں جو ہم نے خوراک بھیجنے کے ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ بنیادی طور پر ایک کام کر لیں کہ پانی صاف استعمال کریں، پانی صاف استعمال کریں، پانی صاف استعمال کریں، تو کوئی بھی بیماری آپ کو نہیں لگ سکتی۔ اس کے لیے حل یہ ہے کہ جو بھی پانی آپ کو اویلیبل ہے اس کو پہلے ابال لیں، ابالنے کے بعد اس میں آپ وہ ڈال دیں، گولی ڈال دیں، آپ آرام سے۔ اور یہ گولیاں عام ہیں، یہ نہیں ہے، یہ یونیورسل سسٹم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی سسٹم کے تحت پانیوں کو صاف کیا ہوا ہے، اسی سسٹم کو انسان نے اپنایا ہے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فزیکلی آپ کو کسی قسم کی جلدی بیماری نہیں ہوگی،
کسی قسم کی آپ کو پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی، کسی قسم کی سانس کی بیماری نہیں ہوگی، کسی قسم کی ایسی بیماری نہیں ہوگی جس کے آپ کے پیٹ سے مروڑ اٹھیں، درد ہوں یا آپ کی باڈی کریمپس کا شکار ہوں۔ ہاں، ایک بات یہ ہے کہ اس پانی سے گزرتے ہوئے جتنے بھی فروٹ استعمال کریں، جتنے بھی سبزیات استعمال کریں، وہ بھی اسی پانی سے کنگال لیں گے تو تمام جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ یہ ضروری، یہ فزیکلی ہے۔ ایک کام اور کہ یہ سیلاب کے پانیوں میں سانپ کے کاٹے کا بڑا خوف ہوتا ہے، سانپ اور زہریلے جانور، تو اس کا بھی تدارک کرنا ہے۔ گھر میں ایسی میڈیسن آ جانی چاہیے، ہمیں بھیج دینی چاہیے جو اینٹی الرجی ہو، جو اینٹی ہسٹامین ہو، تاکہ کسی کو اگر فوری طور پر کوئی چیز کاٹ جائے وہ فوراً اس کا تدارک کر لے، سانپ کا زہر اثر نہ کرے، چوہے کا زہر اثر نہ کرے۔ ایسی وہ چیزیں جو کاٹتی ہیں اور باولے پن کا شکار، کتے کا شکار، یہ آپ کو تکلیف نہ دے، تو جانور اس وقت پریشان ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو آپ کو کاٹ بھی سکتے ہیں، پالتو جانور بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اور یہ سانپ ہے، سانپ کے ساتھ ساتھ پانی میں جو اور خراب چیزیں ہیں وہ نقصان دے سکتی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اینٹی الرجی گولی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں میٹھا سوڈا ساتھ دے دینا چاہیے۔ میٹھے سوڈے کا کمال یہ ہے کہ آپ اس کو ہلکا سے گیلا کر کے جہاں کوئی چیز کاٹتی ہے وہ لگا دیں تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ ہے ہمارا فزیکل بچاؤ، ہم نے اپنے جسمانی طور پر کیوں خود کو ٹھیک کرنا ہے۔ دوسرا، اچھی صحت جو ان حالات میں رکھنی ہے 3 طریقوں سے ہوتی ہے، ایک فزیکل، ایک سوشل ہے۔ سوشل کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان میں اٹھیں بیٹھیں، جو لوگ تنہائی کا شکار ہیں انہیں نفسیاتی مریض نہ ہونے دیں، ان کو اکیلے پن کا وہ نہ ہو۔ دوسری بات یہ، ان میں ایک ہمت پیدا کرنے کی جستجو کرائیں کہ یہ وقت ایسا ہے، یہ کٹ جاتا ہے، پانی کہیں رکا ہوا ہے وہ اس کو دور کریں۔ جہاں کوئی رکاوٹ آتی ہے مل جل کر سوشلی، ہم سوشل اینیمل ہیں، کوئی بندہ اکیلا کام نہیں کر سکتا، وہاں جا کر ان کے آگ جلانے میں مدد دیں، کپڑے دھلانے میں مدد دیں، ان کو کھانا کھلانے میں مدد دیں، ان کے ساتھ وہی کھانا اٹھیں بیٹھیں تاکہ ان کو ہمت ہو کہ یہ ہمارے پاکستانی بھائی، یہ میرے مسلمان بھائی، یہ میرے انسان بھائی آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ سب سے عام بات یہ ہے، عورتوں کو بڑے مسائل ہیں، کیونکہ آپ جب اس صورتحال سے نکلتے ہیں تو آپ کے لیے رفع حاجت کے لیے، نہانے کے لیے مرد تو ادھر ادھر جا سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس عورتوں کے لیے وہ ہوتا ہے، تو آپ چھوٹے سے کیبن وہاں بنا دیں، فوری طور پر لکڑی شکڑی مل جاتی ہے، کپڑے مل جاتے ہیں، ورنہ وہ جنسیاتی مریضوں کا شکار ہو جائیں گی، انہیں ایسی بیماریاں لگیں گی، تمام لوگ اس میں شکار ہو جائیں گے۔ تو عورتوں کا اور پھر بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ عورتوں کا خصوصی اس لیے کہ وہ عام جگہوں پر آ جا نہیں سکتی، سوشلی بھی آپ اس کی ایڈوکیسی کریں، اس کی وکالت کریں، اس کی ترغیب کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سوشل اور فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ آپ مینٹل ہیلتھ کا بھی خیال کریں۔ یوں نہ ہو ذہنی طور پر بیمار ہو جائیں، جن کی جمع پونجی لٹ گئی، اگر ان کو بیک اپ کریں گے تو ٹھیک، ورنہ وہ کہیں گے میرا ایک ہی سولر کا سسٹم تھا، تباہ ہو گیا، میری پوری لائف کی زندگی تھی، پیسے تھے، وہ ختم ہو گئے۔ تو ان کو بیک اپ کریں، اٹھانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو ہمت کریں۔ ایک بوڑھا درخت جب گرتا ہے تو اگر چھوٹا درخت اس کو سہارا دے تو وہ قائم دائم رہتا ہے، لیکن اگر وہ بوڑھا درخت اس کو سہارا نہ دیا جائے تو وہ بجلی کی تاروں پر گرتا ہے، آتے ہیں واپڈا والے اس کو بھی کاٹ جاتے ہیں، اور چھوٹے درخت کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے کہ کہیں یہ بھی بڑا ہو کر ہماری تاروں کو نہ کاٹے۔ تو کیوں نہ ایک دوسرے کا سہارا بنے، سہارا بننے کے ساتھ ساتھ فزیکلی بھی ہیلپ کریں، مالی طور پر بھی جو آپ سے ممکن ہے، ضروری نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے، ایک سہارا ہی بڑی بات ہوتی ہے۔ 2 وقت کی بجائے 1 وقت کا کھانا کھا لیں گے، 3 وقت کے کپڑے میلے جو اتارتے ہیں وہ اتارنے کی بجائے ہفتے میں اتار لیں گے۔ ہاں، بچوں کے کپڑے میلے زیادہ نہ رکھنے دیں، عورتوں کو میلے کپڑے نہ ہوں، مردوں کے زیادہ میلے کپڑے نہ ہوں، کیونکہ اس سے بیماری پھیلے گی۔ تو یہ کوشش کریں، صابن ہونا چاہیے، طہارت کا سسٹم ہونا چاہیے، صفائی کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کھانا پکائیں 1 وقت کا کھائیں، پکا ہوا کھانا نہ ترسیل کریں، کیونکہ ان میں فنگس اور بیماریاں ہو جائیں گی، آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، الٹا وہ خراب ہو جائیں گے۔
تو کیوں نہ اچھا آٹا، اچھا خشک چاول، گھی، مثالیں، نمک، ماچس، اور کہیں کوئی لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے وہ دے دیں، کہیں کمبل کی ضرورت پڑتی ہے وہ دے دیں، صابن دے دیں نہانے کے لیے، اور لوٹے بیچارے ان کو دے دیں، پانی کی ٹیبلٹس دے دیں۔ یہ ان کا فزیکلی سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، سوشلی ان میں اٹھیں بیٹھیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انہیں تنہائی نہیں ہوگی۔ وہ پھر اس کے بعد جو بالکل بیچارے ڈسٹرب ہو چکے ہیں ان کی دلجوئی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ بتائیں کہ یہ عارضی سسٹم ہے، تاکہ وہ ذہنی طور پر آپ پر بوجھ نہ بڑھے۔ کل کو ڈپریشن، سائیکوسس، کوئی خودکشی کا مریض، اچھا کچھ مریض ایسے ہوں گے جو ایپیلیپسی کے، مرگی کے ہیں، کچھ معذور ہیں، ان کی ہیلپ کریں۔ یہ عبادت کی عبادت ہے، انسانیت کی خدمت ہے، اور اللہ کسی پر برا وقت نہ لائے، کل کو ہم پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے۔ آئیں مل جل کر انسانیت کی خدمت کریں، پاکستانیت کی خدمت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ہاتھ بٹائیں، صحت مندی کی طرف سفر کریں، اور اس کو خوش دلی سے ایکسیپٹ کریں کہ اس آفت کو ہم نے سر پر سوار نہیں کیا، ہم اس سے نبرد آزما ہونا جانتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صبر و رضا کی جو تلقین کی ہوئی ہے، ہم اس کو ساتھ رکھتے ہوئے اپنی تعمیر اور ترقی کی طرف چلیں گے۔ جن کے مکان بہہ گئے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا بنانے کی کوشش کریں، جن کو جتنی آپ خدمت کر سکتے ہیں، 1 روپیہ، 2 روپے، 1000 روپے، لاکھ روپے، دکھاوے سے ہٹ کر لوگوں کی اناج سے دور، لوگوں کی اناج کا سودا نہ کریں، ان کو بکف کریں۔ یہی زندگی ہے، آخرت میں بھی یہی آئے گا اور اللہ بھی راضی ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔